افطار کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے؟ جس روایت میں ذہب الظمأ والی دعا آئی ہے اس میں دو وجہ سے کمزوری ہے۔ پہلا پوائنٹ، اس میں ایک راوی ہیں مروان ابن سالم المکفہ اور یہ مجہول ہیں، یعنی ان کی بایوگرافی کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم کہ یہ کون تھے، کیسے تھے۔ دوسرا، اس میں ایک اور راوی ہیں حسین بن واقد، اور یہ دعا صرف حسین بن واقد ہی بیان کرتے ہیں، اور حسین بن واقد کو وہم ہو جاتے تھے، یعنی ان کو روایت بیان کرنے میں کبھی کبھی مسٹیکس بھی ہو جاتی تھیں۔ اسی وجہ سے کئی حدیث اسکالرز نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، جیسے کہ عمر بن عبداللہ مقبل اس کی سند کو ضعیف کہتے ہیں۔ اسی طرح عبد الرحمن بن ہادی الوادعی بھی اس کی سند کو ضعیف کہتے ہیں، اور اس بات کو مشہور عرب اسکالر شیخ عثیمین بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں ضعف ہے، یعنی کمزوری ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری روایت پہ جس میں ہے اللہم لک صمت والی۔ یہ روایت مرسل ہے، لیکن اس معنی کی اور بھی روایات موجود ہیں جس کی وجہ سے اس روایت کو سٹرینتھ ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، اور یہ حدیث حسن لغیرہ ہی کے مقام تک پہنچتی ہے۔ جیسا کہ خود شیخ البانی نے مشکات کی تحقیق میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حدیث تو مرسل ہے لیکن اپنے دوسرے ایویڈنسز کی وجہ سے اس روایت کو سٹرینتھ ملتی ہے، اور یہی بات شیخ عبد القادر ارناؤت نے بھی کی ہے کہ حدیث تو مرسل ہے لیکن اپنے دوسرے شواہد کی وجہ سے اس روایت کو تقویت ملتی ہے، اور سراج المنیر شرح جامع صغیر میں اس روایت کو حسن کہا گیا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بہت سارے محدثین نے جیسے کہ امام بغوی جن کی مشہور کتاب شرح السنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ افطار کے وقت اللہم لک صمت والی دعا پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح امام نووی جن کی مشہور کتاب ہے ریاض الصالحین، وہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ افطار کے وقت اللہم لک صمت والی دعا پڑھی جائے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لڑائی جھگڑے والی کوئی بھی بات نہیں ہے، دونوں دعا ہیں۔ کھجور کھائی، ساتھ میں اگر پانی بھی پی لیا تو اب اللہم لک صمت بک آمنت علیک توکلت علی رزقک افطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ دونوں ہی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ دونوں کا ثواب ملے۔